کام کرو، دین کا کرو، وہ کرو جو لغو نہ ہو، فضول اور بیہودہ کام نہ ہو، کوئی مفید نتیجہ اس کا ہو، اس کام کو کر لو، اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے تو انعام ملے گا۔ یہ تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کی، جس نے لوگوں کو بگاڑ سے اصلاح کی طرف ان کو لائی، نیک جو بنے نا اس دن۔ اس کو چھوڑ کر آپ اپنی عقل سے بھی کام لیں، دنیا کا تجربہ بھی دیکھ لیں، مادی ترقی ہو جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے، کاریں مل جائیں گی، آسمان پر پہنچ جائیں گے، نیک نہیں بنے گی، کرپشن دن بدن بڑھے گی، اور وہ جاہل اور پڑھ نہیں کریں گے۔ آپ مجھ سے زیادہ اخبارات پڑھتے، ٹی وی بڑے بڑے جو ہے نا چیئرمین کارپوریشن وہ ہیں دنیا جہان کی، ان کے پاس ڈگری ہیں، جتنا وہ زیادہ پڑھ گئے اتنے بے ایمانی کے طریقے انہیں اور آتے۔ کون ٹھیک کر سکتا؟ اور ٹھیک وہ ہوں بھی کیوں؟ جب تم مانتے ہو کہ آگے کچھ نہیں، تو بیوقوف آدمی ہے کہ جو جہاں پھر عیاشی نہ کرے۔ پھر فلسفہ وہی ٹھیک ہے، بابر بیش کوش یار ہم دوبارہ رہے، دنیا پھر نہیں آنا، یہاں کر لو مزے۔ جب تم نے یہ غلط بات لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دی تو اس کا کڑوا پھل تو تمہیں چکھنا ہی پڑے گا، اب پورا ٹرین بھگتنی پڑے گی۔ تم نے وہ ٹریننگ کاٹ دی جس پر کہ آشیانہ بننا تھا، جب آخرت نہیں، اللہ نہیں، لوگ کیوں برائی سے بچیں؟ یہ سبق ہے جو اللہ کے نیک نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کو دیا، اور اس پر انہوں نے بہت محنت کی۔ لوگ جلد بازی سے کام لیتے تھے کہ شراب کا بتائیں، جوئے کا بتائیں، نہیں، صبر کیا، دیر تک نہیں، پیتے رہے سارے۔ آپ صحیح بخاری میں دیکھیں گے جو جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں وہ سارے اس دن شراب پی کر گئے، 70 ہی جو ان کے پیٹوں میں شراب نہیں روکا، حوصلے سے کام لیا، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اصلاح جو ہے نا دیر پا ہونی چاہیے، جب وقت آئے گا جیسے لوہا گرم ہو جائے اس وقت چوٹ لگائی جائے نا، پھر چیز تیار ہو جاتی۔ پہلے ٹھنڈے لوہے پر درمے لگانے کا کیا فائدہ؟ ایمان پختہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ کو حساب دینا۔ پچھلی امتوں کے حالات مکی صورتوں میں زیادہ وہی کہ پہلی امتوں نے جو نتیجے بھگتے ہیں یاد ہے کہ وہ نہیں مانے اس بات کو، کیا نتیجہ نکلا۔ اور قرآن مجید میں یہ تجرباتی دلیل بھی بہت بیان ہوئی۔ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ یہ علم طب جو ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے مفید ہے، یہ زہر ہے، کس طرح پتہ چلا؟ تجربہ ہوتا رہا کہ بار بار لوگ کھاتے ہیں، یار اس سے جلاب آ جاتا ہے، اس سے شفا ہو جاتی ہے، یہ قبض ٹھیک کر رہا ہے، تجربے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تاریخ جو بیان کی نا قوموں کی، یہ تجربے کی گواہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے انکار کیا قیامت کا، بگڑ گئے۔ انہوں نے معاشی طور پر کم تولنا شروع کیا، قوم شعیب نے، قوم لوط نے جو تھی بدپھیلی شروع کر دی، کسی قوم نے سود خوری شروع کر دی، نہیں ٹھیک ہو سکے، تباہ برباد ہوئے۔ اس بار بار بل میں ہاتھ دینے سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ جو اس میں ہاتھ ڈالتا ڈسا جاتا، زہر اس میں چھپا ہوا۔ جو قیامت کا انکار کرے گا پھر راہ راست پر لانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ محلے محلے گلی بازاروں میں آپ سکول اور کالج کھول دیں، بگڑے پیدا ہوں گے، ایسی نسل پیدا ہوگی آپ کانوں پر ہاتھ رکھے۔ یہ ان پڑھوں سے تو ان پڑھ اچھے تھے، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی راج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین۔ اب تو وہ افغان ہی بگڑ گئے، ورنہ جب تک وہاں سکول کالج نہیں تھے، اقبال نے کہا یار افغانستان کم از کم دین پر تو قائم ہے۔ یہ سکولوں کالجوں نے کیا دیا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے سزائے لال، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ یہ سر ایسا کیا، پڑھے لکھے بنا کر دین ہمارے ذہنوں سے نکال دیا، نتیجے میں خرابی پیدا ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ اصلاح، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین جو ہے نا پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ماننا جس کے ساتھ آخرت نہ، اللہ نے اس کو کفر کہا۔ آپ شروع میں پڑھیں، اللہ کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، مگر یہی کہتے تھے حساب کتاب کوئی۔ اللہ نے کہا ایسا خدا کو ماننا کیا اس کا اعتبار، یہ تو پھر نہ ماننے سے برا۔ وہ کون سا خدا جس کی سلطنت میں یہ اندھیر مچا رہا ہے، وہ تماشا دیکھتا رہا اور کبھی انصاف ہی نہ کرے، ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے اپنے کلندرانہ انداز میں یہ بات کہی ہے، ان دیریوں کے منہ پر تمانچہ مارا، چنا بزی تو اس طرح کی زندگی گزار ہے مسلمان نیک پاک کہ اگر مرگے مات مرگے دوام، کہ اگر ہماری موت جو ہے نا ہمیشہ کے لیے موت ہے، کوئی انعام نہیں ملنا۔ توبہ توبہ کہتا خدا دے کردہ ہے خود شرمسار تر گل، تو خدا اپنے کی پر خود شرمندہ ہو گئے کہ یہ میری کون سی سلطنت ہے، اتنی نیکیاں کر کے مر گیا اور میں نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ یعنی بالکل معقول بات جو قرآن کہتا افا نجعل المسلمین کالمجرمین، وہ حکم ماننے والوں کو اور نافرمانوں کو ہم برابر ہی کر دیں گے۔ ما لکم، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسے بےہودہ فیصلے کرتے ہو، کوئی عقل کی بات کرو، مجرم بھی ویسا ہی اور حکم ماننے والا بھی ویسا۔ ایسی سمجھو نا معقول اور منط کی باتیں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انہ لکتاب عزیز، یہ غالب کتاب ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ سمجھے تو صحیح اس کی لاجک، اس کی دلیل کو سمجھے، پھر مقابلے میں کوئی دلیل ہے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے اور نیک لوگوں نے یہی دعائی دی ہے کہ زندگی جو ہے نا اس کی قدر کرو،
اس کو کسی اچھے کام کے لیے استعمال کر لو جو تمہارے لیے نفع بخشو، ورنہ یہ وقت الٹا وبال بن کرنا لعنت کا توق بن کر چمٹ جائے گا کہ تم زندگی برباد کر کے آ گئے، اتنا وقت دیا تھا تم نے اس کو استعمال ہی نہیں صحیح کیا، پھر مانگو کہ وقت نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی ایسی احادیث فرمائیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے ہلا کر کہا عبداللہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب وعابر السبیل، عبداللہ اس دنیا میں ایسے رہ جیسے تو کوئی پردیسی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے ترقی کی کہ پردیسی بھی چلو وہاں جا کر کو گھر دار بنا دیتا، وعابر السبیل اس طرح سمجھ کے تو راستہ چلتا مسافر ہے، سفر ختم ہو رہا اور منزل قریب آ رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ اذا اصبحت فلا تنتظر الصبح، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصبح، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، کر جو کرنا وَوَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو کہ میرا نام زندوں سے کٹ گیا ہے، کل لوگ کہہ دیں گے کہ فلاں نہیں رہا۔ آپ نے سنا ہی نا کتنے بڑے آدمی تھے دین کے لیے ساری زندگی گزاری، میاں طفیل احمد رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے چلے گئے۔ اسی طرح سعدی کہتا ہے ایک دن ہوگا خیر کن ہے فران و غنیمت شمار عمر کو غنیمت سمجھ اور کچھ نیک کام کر لے، زاں پیش تر کے بانگ برائے فلاں اماں، ورنہ یہ اعلان تو ہو ہی جائے گا کہ فلاں نہیں رہا دنیا، لوگ کہہ دیں گے وہ تو فوت ہو گیا یار جنازے میں شریک ہو دو، یہ اعلان ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے کچھ کر لے۔ اور اسی لیے سعدی رحمۃ اللہ نے کہا یہ ہمارے ساتھ جو جل لگا اس طرح ٹھک ٹھک ہی چلتا ہے، آواز مطلب یہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں بانگ تبلت نمی کنت بیدار، ایک ڈھول ساتھ ہی بج رہا ہے مگر اس کی آواز تجھے جگاتی ہی نہیں، تو سویا ہوا غفلت میں، بانگ تبلت نمی کنت بیدار، اے کہ تو مردہ یا درخواب، تو مر گیا ہے یا نیند اتنی گہری کہ تو اس کی آواز نہیں سنتا، یہ ٹھک ٹھک تو بتا رہی ہے کہ تیرے ساتھ ختم ہو رہا ہے، لمحے ختم ہو رہا ہے۔ اور ایسے ایسے طریقے کہ بالکل عبرت کی باتیں، وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کہتا کتنی دلہنیں جن کو لوگ سنوار رہے ہیں کہ خاوند کے گھر بھیجنا ہے، قد قبضت ارواحهم ليلة القدر، حالانکہ شب قدر میں ان کی روحیں قبض ہونے کا حکم ہو چکا، اللہ نے لکھ دیا کہ اس رات ان کو اس سال ختم کر دینا، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ خاوند کے گھر بھیجنا ہے، حالانکہ ليلة القدر میں ان کی روحوں کے قبض کا حکم جاری ہو چکا۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں جن کے بارے میں تم توقع رکھتے ہو کہ بڑے ہوں گے اور عمریں پائیں گے، حالانکہ تم اپنے ہاتھوں سے جا کر ان چھوٹے چھوٹے نازک پھولوں کو لہد میں لٹا دیتے۔ مگر جب آنکھوں پر پردہ پڑ جائے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے، یہ دل اندر سے اندھا ہو جاتا، سب کچھ دیکھتے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھتے۔